میں نے وہ ہاتھ رکھ دیا, چولہا جل رہا تھا. چند سیکنڈ میرا ہاتھ اس پہ رہا, بعد میں وہی والد مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, کچھ بننا تو مٹی میں مٹی ہو جائے, ایسے کر کے کچھ ان کے ڈائلاگ تھے, کچھ ورڈنگ تھی, وہ مجھے کلک کر گئی. میں نے ہاتھ ایسے ڈالے, کام کرنا شروع, اور وہ دن اور آج کا دن کبھی بیڈ فیلنگز نہیں آئیں کام کرتے, چاہے کوئی بھی کام ہو. پتے تک کھائے ہیں میں نے. جنگل میں ہم رہتے تھے, جس آٹے سے آج ہمیں ہلکی سی ہمک آ جائے نا کہ وہ باسی ہو جاتا ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں, اس کی ہمک بھی نہیں برداشت ہوتی. ہم نے وہ کھانا کھایا ہوا ہے, وہ آٹا کھایا ہوا ہے, وہ کیوسک رکھنے کی اجازت ملی تھی. میں جب نوکری کرتا تھا, اس کا سائز ہوگا کو 3 فٹ 1.5 فٹ اور تقریباً 3-3.5 فٹ. بس یہ اسٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے, جو اصل ایپل مین کی اسٹوری ہے. ضرور کریں اپنا کام, لیکن وہ کریں جو آپ کو دل آپ کا اجازت دیتا ہے, جس میں آپ کو آسانی لگتی ہے, نہ کہ یار وہ بندہ وہ دیکھیں گے ایپل مین کہاں پہ پہنچ گیا, اور بھائی ایپل مین کیسے پہنچا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں, ہم میں سے بے شمار لوگ مہنگے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اعلیٰ ڈگریاں لیتے ہیں, بزنس کو پڑھتے ہیں, مارکیٹنگ کو پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اپنا کاروبار نہیں کر پاتے. ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود ہیں جنہوں نے ایک اعلیٰ ڈگری تو دور کی بات, اسکول تک کی تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی 22 برانچز بنائی ہیں اور ایپل مین کے نام سے مشہور ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دیا, اور بہت سارے کاروبار کرنے والے حضرات ان کو اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں. آئیے ان کی سٹوری کو سنتے ہیں, انہی کی زبانی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد عثمان صاحب سے. بہت بہت شکریہ عثمان بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. عثمان بھائی, آپ کی سٹوری ایک بے مثال سٹوری ہے, ٹھیک ہے, تمام ان لوگوں کے لیے سٹوری ہے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نہ ہی اسکول کی تعلیم لی اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسی ڈگری لی, لیکن آپ کاروبار میں ان تمام لوگوں سے آگے ہیں جنہوں نے کاروبار میں بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں. ایپل مین کے نام سے آپ کے پاکستان میں اس وقت 22 برانچز ہیں, اور جن میں سے 18 برانچز لاہور میں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کہانی کی شروعات کیسے ہوتی ہے, آپ نے کہاں سے سفر کا آغاز کیا, اور آج اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ شروعات کیسے ہوئی, کچھ پری پلان نہیں تھا. شروع سے جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے, یا جب سے ہوش مالیت تب سے, میں ایک چیز جانتا ہوں کہ بہت ضدی اور اٹل انسان ہوں. بچہ تھا, بچہ ہوں. جب سے میری ایک ہی فطرت رہی ہے کہ میں کسی چیز پہ جب آ گیا ہوں نا تو پھر اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا, چاہے اس پہ کچھ بھی ہوتا ہو. بڑے بڑے ایسے معاملات ہوئے ہیں. بچپن سے میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں اس اسٹیج پہ جاؤں گا. یہ تقریباً 2009 اور 2011 اور 2012 کے اراؤنڈ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. کچھ گھر والوں کی بے عزتی کہہ سکتے ہیں, کچھ بے عزتی نہیں, معافی چاہتا ہوں, ان کا ڈانٹنا, ان کی پریشانیاں, والدین کی پریشانی, والدہ کی پریشانی, والد اور والدہ دونوں کی پریشانی, بھائی جو میرا, اس کا, میری وائف کا, ان سب کا, یعنی کہ جو پریشان ہونے والا معاملہ تھا نا, وہ مجھے آج کہیں سے کہیں لے گیا. میں بیسیکلی اسکول گوئنگ تھا, لیکن صرف میں نے کوئی 5th کلیئر نہیں کی. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ شاید 2nd 3rd اور 5th کلاس تک میں گیا ہوں, لیکن میں نے کلیئر نہیں کر پایا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ میں بیسیکلی بس آج میں پچھتاتا ہوں. میرا سب سے بڑا زندگی کا اگر کوئی پچھتاوا ہے, اول تو میرے پچھتاوا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر میں بہت زیادہ کسی چیز پہ آج بھی میں پچھتا رہا ہوں تو وہ نہ پڑھ کے پچھتا رہا ہوں. پہلے تو میں جتنے میرے ویورز ہیں جو اس چیز کو سنیں یا دیکھیں, ان کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ کو کوئی سہولت مل رہی ہے پڑھنے والی, اگر آپ کو کوئی پڑھا رہا ہے, اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو ضرور پڑھیے گا, نہیں تو آپ ساری عمر بھیکاری بن جائیں گے. میں ایک بھیکاری اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں سارے معاملے میں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یار میں ایک میسیج آ جاتا ہے میرے پاس, تو میں کبھی آپ سے, کبھی کسی سے کہ یار یہ ذرا بتائیے گا, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو رپلائی بھی کر دیجیے گا. کبھی کوئی ٹرانسلیٹر یوز کر رہا ہوتا ہوں. اب تو خیر آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ہے, آپ اسپیچ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ ایک حل نہیں ہے. آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے تو اسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ میری بہت بڑی خامی ہے. میں پڑھا نہیں, میں بس اپنے اوٹ پٹانگ کی حرکتوں میں, اور بس جب 2 روپے مجھے ملتے تھے میرے والدہ سے اس دور میں,
اسی میں کھانا پینا تھا اور اسی میں میں نے جانا تھا اپنے اسکول. تو میں اس 2 روپے کے چکر میں بیسیکلی اسکول جاتا تھا. والد صاحب میرے گورنمنٹ امپلائی تھے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. میری والدہ کو اللہ پاک صحت تندرستی دے. ان دونوں نے, دنیا کے سارے ماں باپ جتنے بھی دنیا میں, سب لوگوں کے ماں باپ بڑے خاص ہوتے ہیں, لیکن میرا جو ماں باپ ہے, میں آج کچھ بھی ہوں صرف ان کی بدولت ہوں. انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں ان کے آگے, یعنی کہ بس یہ نہیں تو میں کچھ نہیں, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں باپ تھے, کوشش کرتے تھے پڑھ لے. والد صاحب تھے گورنمنٹ امپلائی تھے, کبھی ان کی کسی اسٹیشن, کبھی آؤٹ آف اسٹیشن کراچی, کبھی اسلام آباد, کبھی کہیں نہ کہیں ان کی پوسٹنگ تھی 2-3 سال کے لیے. تو یہ بہت کوشش کرتے تھے پڑھ جا. میں اصل میں بیسیکلی جو یہ فرسٹ میری ایک ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہ پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں. مجھے وسائل کی کمی نہیں تھی. میرے والد صاحب پڑھانے کی انتہا کی کوشش کرتے تھے کہ پڑھ جائے, نہیں پڑھتا تھا, مار پڑتی تھی. خیر ٹائم بہت لمیٹڈ ہے, اس میں میں آپ کو بتاؤں, پڑھیں. جس کو سہولت مل رہی ہے وہ ضرور پڑھیں. میں آج اگر کہیں خامی ہے میرے اندر, خامیاں تو بہت ہیں, لیکن یہ ایک ایسی خامی ہے جس کو میں فل اپ نہیں کر سکتا. اور خامیاں میں دور کر سکتا ہوں, لہجہ بہتر کر سکتا ہوں, اور بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ یار یہ میری فلاں نیگیٹو تھنگس ہیں, ان کو میں چینج کر لوں, تو میں شاید چینج کر سکتا ہوں. لیکن یہ ایک ایسی پرابلم آ چکی ہے کہ اب میرے پاس وہ برین ہی نہیں ہے, اللہ نے وہ ہمت ہی نہیں دی مجھے دوبارہ اسٹڈی کر سکوں. ابھی کوشش کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, بڑا لرن کیا میں نے اس دنیا سے, اس سوسائٹی سے, بہت کچھ مجھے مل گیا. لیکن پہلی تو میری یہ معاملہ کہ جو یہ پڑھنے والا معاملہ ہے, اس کا یہ مجھے زیادہ میں فوکس اس کو زور دے رہا ہوں کہ برائے مہربانی سب لوگ پڑھیں. اگر آپ پڑھے ہوتے ہیں تو آپ پھر بزنس یہاں 22 پہ نہیں ہوتے, آج 2200 بھی ہو سکتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے. خیر میں نے یہ جو آج ایپل مین کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, اس پہ اللہ کا فضل, میرے ماں باپ کی دعائیں, میرے دوست, میرے عزیز, میرے چاہنے والے. حالانکہ جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کا بڑا کردار ہے اس میں. ہر انسان سے نفرت کی جاتی ہے, ان کا بڑا کردار ہے, ان کی وجہ سے میں اسٹیج پہ پہنچا ہوں. شروع میں جب اسکول جاتا تھا تو بھاگ جاتا تھا. ماں باپ نے بھیجا اسکول پڑھنے, میں کہیں کا کہیں نکل گیا ہوں. لڑائیوں میں حصہ لینا, بڑی, میں کیا بتاؤں, آپ شاید اس سوسائٹی کو سمجھ پائیں اگر آپ اس میں رہیں. میں اس سوسائٹی میں رہا ہوں, آج بھی بلکہ وہیں پہ ہوں. اس سوسائٹی میں مار کٹائی اور یہ وہ, اب خیر اس میں نہیں ہوں, لیکن اس اسٹیج سے نکل گیا ہوں. لیکن جو ایریا ہے وہی ہے, اس سوسائٹی والا ایریا وہی ہے. تو اس میں بڑے معاملات تھے. ہم لوگ اسکول سے بھاگ جانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے پریشر میں اور یہ وہ, میں نے ایک دن آیا کہ میں نہیں پڑھوں گا. والد صاحب نے بڑا اقرار کیا. والد صاحب کراچی تھے تو وہ لاہور آتے ہیں, میرے خیال کراچی یا اسلام آباد کی پوسٹنگ تھی, تو لاہور آتے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے میرا ایگزام تھا فائنل 5th کلاس کا, اسکول میں تھا. تو اس دن بسنت تھی, یا بسنت کا 1-2 دن پہلے کا سین تھا. تو میں چھت پہ گڈیاں اڑا رہا تھا. والد صاحب آتے ہیں, آ کے مار کٹائی, یہ وہ لان تان, نیچے چلے. تب نیا ہمارا وہ ایک ناردرن گیس, یہ جو سوئی گیس ہے, نیچرل گیس, اس کا کوئی کنیکشن تھا, تو اس دن کوئی لے نہیں لگی تھی, تو چولہا ویسے ہی چل رہا تھا. تو والد صاحب کا پریشر کچھ ایسا تھا کہ ہم آپس میں بہت زیادہ آگے نکل گئے. وہ بھی اپنے غصے میں پاگل تھے, میں بھی پاگل تھا. تو ایک ابا جی نے کچھ ایسی بات کہی کہ تو اپنا اچھا برا نہیں سمجھتا. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا اگر تو اچھا برا سمجھتا تو اس ہاتھ پہ آگ رکھ کے دکھا. میں نے وہ ہاتھ رکھ دیا, چولہا جل رہا تھا. چند سیکنڈ میرا ہاتھ اس پہ رہا. بعد میں وہی والد مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. میری تو خیر, میں تو بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن جو والدین ہوتے ہیں ان کا سینہ پھٹ چکا تھا. نظر آج مجھے فیل ہوتی ہیں, آج میرا بیٹا ہے, میری بیٹیاں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ یار یہ معاملے جو ہے بات بڑی الگ سی شے ہے, اس کا درد الگ ہوتا ہے. والدین لے کے پھرتے رہے, یہ وہ معاملہ کرتے رہے. خیر جی, اس چیز سے آگے نکل گیا, میں نہیں پڑھا. میں پھر میرے والد صاحب نے مجھے کسی ایک جگہ پہ پنش کرنے کے لیے, کہیں مجھے ایک کھراد کی دکان تھی, کھرادیا جو ہوتا ہے یہ, تو وہاں پہ لے کے گئے. مجھے ڈال دیا کہ بھائی جاؤ پڑھو جا کے, کام کرو. میں کام کرنے چلا گیا. وہاں پہ کرتے کرتے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ریلیشن بن گیا ودن فیو ڈیز کہ وہ لوگ اپنی کیز اپنی شاپ کی مجھے دیتے ہیں, میں آتا ہوں. اور ایک ان کا بڑا ہی قابل بندہ کہہ لیں, چھوٹا سا تھا, میری ایج بڑی بھی ہوئے گی اس ایج میں, 8 ایئر 9 ایئر 10 ایئر کہہ سکتا ہوں, بہت چھوٹا تھا. تو خیر جی, وہاں پہ یہ معاملے ہو گئے. چھوٹا سا تھا تو اپنا اس شاپ کو اوپن کر رہا ہوں, چلا رہا ہوں, ویلڈنگ بھی کر رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوں, ہاتھ شاتھ یہ وہ.
تو مجھے بڑی بڑی ایک بات ہے یاد کہ میرے جو استاد تھے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا، میں 2-3 دفعہ وہاں پہ گیا ہوں لیکن آج ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، صرف اس کہ یار آپ کا شاگرد کہاں پہنچا۔ تو پہلا دن تھا تو انہوں نے مجھے ایک چیز کہہ دی، میں نا کوئی آئل تھا گندا تو اس میں ہاتھ صاف کر رہا تھا، کوئی چیز ایسے پکڑ کے نا، تو انہوں نے کہا بیٹا اگر کچھ بننا تو مٹی میں مٹی ہو جاؤ، ایسے کر کے کچھ ان کے ڈائلاگ تھے، کچھ ورڈنگ تھی، وہ مجھے کلک کر گئی۔ میں نے ہاتھ ایسے ڈالے کام کرنا شروع، اور وہ دن اور آج کا دن کبھی بیڈ فیلنگز نہیں آئیں کام کرتے، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ میں اپنی گاڑیاں خود واش کرتا ہوں، اپنے گھر کے باہر کا جو روڈ ہے وہ خود واش کرتا ہوں۔ میری یعنی کہ کہنے کی ایک الگ سی زندگی بن چکی ہے۔ اس میں میرے استاد ہیں، کافی ایسے لوگ ایسے کردار آئے ہیں جن کی وجہ سے میں بنا ہوں الحمدللہ۔ بہت جلدی اٹھنے کا عادی ہوں، بہت جلدی سونے کا بھی۔ خیر اس سے آگے نکل کے ایک یہ معاملہ 6 مہینے کا تھا، پھر میرے والد صاحب نے کہا یار ہم تو اس کو سدھارنے میں تھے تو الٹ ہو گیا۔ وہ اٹھا کے مجھے اللہ جنت نصیب کرے، چند روز پہلے میرے استاد فوت ہو گئے، تو وہ مجھے ان کے پاس الیکٹریشین کے لیے شاہ عالم مارکیٹ ہے لاہور میں، تو اس میں ایک وچھو والی اور جوڑے والی کا بازار ہے، وہاں پہ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہاں پہ لے کے گئے الیکٹریشین کی دکان پہ، میں وہاں پہ چلا گیا۔ 3 سال میں نے وہاں پہ لگائے، لیکن جو بھی ہے مجھے اللہ نے ایک شکر الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالی ہے مجھے تقریباً لیڈنگ ہی ملی ہے، یعنی کہ لیڈ ہر جگہ پہ میں لیڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس دکان کو بھی چند دنوں میں چیز میرے پاس آ گئی ہیں اور میں کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، اور یہ وہ کر کرا کے اپنے استاد کا بڑا چہیتا، اور مجھے بڑا پیار دیا انہوں نے جیسے اپنی اولاد کو اولاد۔ میرے پاس میں جذباتی ہو جاؤں گا، یعنی کہ مجھے بہت پیار ملا۔ ان کی والدہ نے مجھے قرآن پاک پڑھایا، آج وہ حیات ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، بہت خاص ہیں میرے لیے، بہت خاص ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی، اور پھر استاد وہاں پہ 3 سال کرنے کے بعد میں والد صاحب کی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہاں پہ وہ ایز اے سیکیورٹی آفیسر جو ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں ان کی انہیں جاب تھی، وہ کر رہے تھے، ان کے انڈر کچھ لوگ تھے، تو ان کی اچھی پی آر تھی اپنے جو ان کے باسز تھے، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہ اب میرا بیٹا جو ہے یہ ایک الیکٹریشین ہے تو اسے آپ ایز اے الیکٹریشین اپنی شاپ پہ رکھ لیں۔ ان کا ایک اسٹور تھا مین مارکیٹ سائڈ پہ، انہوں نے اسٹور میں مجھے رکھ لیا۔ کرتے کرتے کچھ دنوں بعد میں الفتح تک پہنچ جاتا ہوں، الفتح میں جاتا ہوں۔ الفتح اسٹور ہے، چھوٹا سا اسٹور تھا، چھوٹا اتنا تھا، چھوٹے سے مراد ہے کہ ایک گراؤنڈ فلور تھا، ایک بیسمنٹ تھی چھوٹی سی، شاید 1-8 فلور تھا، بڑا لمیٹڈ۔ آج تو اللہ پاک نے ماشاءاللہ بہت آگے پہنچا دیا ہے، اللہ کا بڑا فضل۔ تو میں وہاں پہ جاتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خیر جی نوکری مل جاتی ہے۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 9 سال نوکری کی۔ ان کے جیسے لوگ، ان کے جیسے معاملات میں نے نہیں دیکھے۔ فرشتہ صفت لوگ ہیں، فرشتہ صفت لوگ تھے۔ ان کی والدہ کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت اچھی ماں جی تھیں۔ تو عرفان صاحب کے پاس، انیس صاحب کے پاس میں چلا جاتا ہوں، ان کے میرے پہ بڑے احسانات ہیں۔ ان کا ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو الیکٹریشین تھا، تو کمپیوٹرز میں بھی آ گیا ہے، تو سیل اور پرچیز میں بھی آ گیا ہے، تو یہ بھی کر رہا ہے، سیکورٹی کیمراز کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، یعنی کہ وہ آل ان آل انہیں چھوڑا ہوا تھا۔ اور مجھے اتنا پیار دیا انہوں نے، اتنا پیار دیا واللہ علم کہ وہ مجھے، آج میں ان کی نظر میں کیا ہوں، لیکن میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں، ان کے زیرہ سایہ ہوں۔ آج بھی میری بیک بون عرفان صاحب، انیس صاحب ہیں۔ انیس صاحب کو میں ذرا پہلے لیتا ہوں کیونکہ میں اصل شاگرد انیس صاحب کا ہوں۔ عرفان صاحب ماشاءاللہ بہت میرے لیے، وہ بھی میرے باپ کی، میرے ایک استاد بھی ہیں، میرے باپ کے رتبے پہ بھی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے جگہ پہلے عرفان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرا ایک دل کے اندر وہ کوئی ڈیپلی آپ کے ہوتا ہے نا کسی کا بہت زیادہ ادب، تو وہ شیخ انیس صاحب کا، جو الفتح کے مالک ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ برانچیں ان کی ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب ذرا ڈر کے نام لینا پڑتا ہے۔ تو بس ان سے کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا ان کے ساتھ نہیں، ان کے امپلائز جو ہمارا اسٹاف تھا ان کے ساتھ تھوڑا سا کلیش آ جاتا ہے۔ بہت بڑا کلیش نہیں، بس میں کچھ ایسا بندہ ہوں کہ میں کسی کے انڈر چل نہیں سکتا۔ اللہ نے جو مجھے ذہنیت دی ہے اس میں کسی کے انڈر نہیں چل سکتا۔ اور میرا وہاں پہ 9 سال گزارنے کا بھی یہی سین تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا تھا نہیں، آل ان آل تھا، جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو کیا، جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں نے اچھا کیا، لیکن انہوں نے مجھ کو بہت پیسہ انویسٹ کیا۔ میں باہر بھی گیا، میں پھنس گیا، میرے بڑے بڑے معاملات، اس میں بڑی اسٹوری ہے، ٹائم لمیٹڈ ہے، میں آپ کو پورا بتا نہیں پاؤں گا۔ ایک وقت آتا ہے میں ملیشیا چلا جاتا ہوں، ان کے ساتھ بہت برا کر کے گیا، بلکہ انیس صاحب لوگ، ان کا بڑا بہت ایک ایسا ہے، ان کا احسان ہے میرے پہ کہ میں اگر چاہ کے بھی بیان کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔
ان کا ایک ایسا احسان کہ میں ان کے ساتھ بہت بری کر کے گیا. ایک بندہ آپ کو 6 سال سے نوکری کر رہا اور آل ان آل ہو, اچانک ایک سائڈ بندہ اسکپ ہو جائے تو کیا بنے گا؟ آپ کا ایک ادارہ ہے, بڑے مسئلے آ جاتے ہیں. میں ایز اے مینٹیننس کوآرڈینیٹر تھا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملے تھے میرے. تو میرے جیسے مجھے کنفرم ہو گیا کہ بھائی میں نکل رہا ہوں, میں نے اپنے ماں باپ کا سارا جو ان کی جمع پونجی تھی اس دور میں کچھ 2.5-3 لاکھ, انہوں نے ادھر سے پکڑ مجھے میرے کہنے پہ, میری ریکویسٹوں پہ, میری لڑائی جھگڑے پہ, میرے فورس کرنے پہ میرے ماں باپ نے اپنی ساری زندگی میرے پہ لگا دی. میں نے اپنے بھائیوں کا حق کھا لیا, اپنی بہنوں کا حق کھا لیا. میں ایک ایسا, یعنی کہ اگر میں دیکھوں تو بہت اندر سے گندا انسان ہوں جو میں نے حالات کیے اپنے والدین کے ساتھ, بڑے بڑے مشکلات ان کے لیے پیدا کی. تو انیس صاحب کو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, الفتح کو چھوڑا, وہاں پہ جا کے کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں. بلکہ میں اس ساری بات میں ایک اور یہ کہہ لیں کہ جو لوگ باہر جانے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے, باہر کے حالات جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھیں, بہت برے حالات ہیں. یہاں پہ آپ ایک بھیکاری سمجھ لیں یا ایک کوئی بھنگی ٹائپ کا انسان ہوتا ہے, کیسے دھتکار رہے ہوتے ہیں ہم, یہ لوگ بہتر ہے. وہاں پہ جا کے اس سے بدتر ہو جاتی ہے زندگی. کھانا پینا خود ہے, پلانا خود ہے, کھلانا خود ہے, وہ کیا ہوتا ہے پکانا خود ہے, کپڑے دھونے, اور اتنی غلاظت ہوتی ہے. میں آپ کو کیا کرتا ہوں پتہ نہیں کیا معاملے تھے. خیر جی, وہاں پہ میں اتنا برا پھنس جاتا ہوں کہ میں پتے تک کھائے ہیں میں نے. جنگل میں ہم رہتے تھے, جس آٹے سے آج ہمیں ہلکی سی ہمک آ جائے نا کہ وہ باسی ہو جاتا ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں, اس کی ہمک بھی نہیں برداشت ہوتی. ہم نے وہ کھانا کھایا ہوا ہے, وہ آٹا کھایا ہوا ہے. جو دال ہم ابالتے تھے یا کیا کرتے تھے, سالن ہمیں بنانا تو نہیں آتا تھا, ہم پہ کون سے وہ پروفیشنل کوک تھے. لیکن وہاں پہ جا کے وہ دالیں ہم نے کھائیں, وہ پتے, وہ چیزیں ہم نے کھائیں کہ میرے پاس وہ ان کا تصور بھی میں پورا بیان بھی نہیں کر پاؤں گا. میرے ساتھ کوئی 22 لوگ تھے, اللہ ان کو صحت تندرستی کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کوشش کی میں نے ملنے کی لیکن میری ان سے ہوئی نہیں. شاید آپ کہیں سے کوئی دوست مل جائیں آپ لوگوں کے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو ہم لوگ وہ معاملے تھے کہ ایکسٹریم لیول کے پھنس چکے تھے. 22-23 دن گزارے بڑے مشکل. خیر جی, عرفان صاحب کا فون, انیس صاحب کو فون کیا, ودن 39 سیکنڈ ان سے میری بات ہوتی ہے فون پہ. میں رو رہا ہوں, میں نے کہا جی مجھے بچا لیں. لیکن یہ اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں, ان کا دل اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس بندے نے تو ہمیں بیڑا غرق کر دیا تھا ہمارا, اور یہ ہمیں دوبارہ کال کر رہا ہے. انہوں نے جی فوراً مجھے کر آ کے, تب وہاں پہ ایک سفیر تھے پاکستانی, خرم راٹھور صاحب, ملیشیا میں کیل سٹی میں. میں دوبارہ گیا ہوں ملیشیا پھر اسی کو اپنی یادداشت کو دوبارہ کرنے کے لیے. تو خرم راٹھور صاحب کے احسانات. پھر یہاں پہ تھے محمود قصوری صاحب, عرفان صاحب, انیس صاحب کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مجھے پاکستان بلایا, واپس آ گیا. پھر الفتح جوائن کر لیا. پھر الفتح میں بڑے اچھے طریقے سے اپنا معاملہ چل رہا ہے. تب تو الفتح ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. ہماری ایک فیصل آباد برانچ بن گئی, ایک اسلام آباد برانچ بن گئی, DHY بلاک میں برانچ بن گئی. تو میں ان کے ساتھ ایز اے الیکٹریشین چل رہا ہوں اور مجھے وہی پیار, وہی خلوص, سارا کچھ ملا. ان کے بہت زیادہ احسانات میں بیان نہیں کر پاؤں گا. پتہ نہیں کہاں میں بھول رہا ہوں, کیا میں ابھی یہ وہ اناپ شناپ کر رہا ہوں. لیکن بس میں اصل بات میں یہ چاہ رہا ہوں بتانا کہ یار انہوں نے میرے پہ بہت زیادہ احسان کیا. اور آج اگر میں کہیں کھڑا ہوں, میرے والدین کی دعائیں ہیں, انیس صاحب, عرفان صاحب کا میرے سر پہ ہاتھ ہے, اور میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہیں. پچھلے کچھ 6-7 سال سے, میرا 6 سال تو کم و بیش ہو گئے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کو بڑی ان کی رہنمائی ہے میرے پیچھے. انہوں نے مجھے بڑی کہہ لیں کہ جیسے ایک انرجی ڈرنک ہوتا ہے نا, انسان کو وہ طاقت والا شربت پی کے تو وہ بوسٹ کر جاتا ہے, تو ان سے ملنے کے بعد وہ میرے انرجی آ جاتی. یعنی کہ ایک ایسی چیز, ایک بلڈن کر دیتے ہیں کہ بندہ, ایک مرا ہوا انسان, یعنی کہ ایک بالکل گرا ہوا انسان, وہ اٹھ پڑتا ہے. خیر وہ کرتے کرتے الفتح ریزائن کر دیا. جس دن الفتح ریزائن کیا, عرفان صاحب نے مجھے بہت اچھا سمجھایا, آفس کو لاک کر کے انسائڈ, آپ کی سیلری بڑھا دیتا ہوں آپ کو, یہ میں نے کہا نہیں اب میں جاؤں گا. عرفان صاحب, انیسہ سے میرا گلہ کوئی نہیں ہے. مجھے انہوں نے ہمیشہ بنانے کی کوشش کی, بڑے احسانات. میں عرفان صاحب کو اینڈ یہی کہتا ہوں کہ جی جناب میں جا رہا ہوں, میری کہانی ختم ہو چکی ہے. ہاں عرفان صاحب, میں نوکری نہیں کروں گا, یہ میرا آپ سے پرامس ہے. اگر نوکری کروں گا تو الفتح پہ کروں گا. میں اپنا کاروبار کروں گا, چاہے مجھے چنوں کی ریڑھی لگانی پڑے. میں کہا سر جی مینوں بھاویں نا چھولیاں کی ریڑھی لانے چاہیے, میں ہوں جانا ہے. عرفان صاحب مجھے بڑے دھیمے اور بڑے پیار اور بڑے, مجھے بیٹا چھوڑ, کہاں کس چکر میں پڑا ہے, تو پھر خوار ہو جائے گا. میں نے کہا سر جی بالکل ہو جاؤں گا. لیکن الفتح کو کچھ اسٹاف تھا, ان کی وجہ سے میں بنا ہوں. آج میں ہر جگہ پہ ان کو نامزد کر کے میں کہتا ہوں کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے میں بنا ہوں. وہ کیا تھا, مجھے وہ یعنی کہ ان کا ٹریٹ کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا, لیکن میں نیگیٹو سوچ کا مالک تھا. میں ان کے بارے میں بڑا غلط سوچتا تھا کہ یار ان کی وجہ سے میں یہ اینڈ جی میں نے ریزائن کر دیا.
اس کے بعد میں کسی ایسے ہاتھ میں چلا گیا جو میرا برین واش کر رہا تھا. اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے. اس بندے نے بڑے لوگوں کا نظام خراب کیا, نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں ہے. خیر میں مائنس کے چکر میں چلا گیا. انہوں نے مجھے اس ٹریک پہ ڈال دیا کہ جی آپ جائیں اور جیم سٹونز کا بزنس کریں. میرا ویسے بڑا لگاؤ تھا ہائکنگ سے, مجھے لو ہے. تو ان کو یہ پتہ چلا یار یہ ہائکنگ چکی. OLX پہ میں نے کچھ فون بیچا تھا تو اس چکر میں ہمارا ریلیشن بن گیا. تو میں جی دوبارہ کردو, گلگت بلتستان اور آگے ہنزا ٹائپ بائک پہ جایا کرتا تھا اکیلا. مائننگ کس چیز کی تھی؟ مائن سی جی ایمرلڈ سٹون ہے, جسے یہاں پہ پاکستان میں پنا شنا کہتے ہیں, اور پتہ نہیں عجیب سے کیا نام ہے. ایمرلڈ سٹون کی میں مائن بھی کرواتا رہا ہوں 2009 سے لے کے تقریباً 2010 ہی کہہ لیں, 8-9 مہینے میں انہیں کے انڈر رہا. اور اس چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا. مائننگ کروائی. ایک سائڈ پہ K2 تھی, اس کی بیس کیمپ نظر آتی تھی. ایک سائڈ پہ راکا پوشی تھی, ایک سائڈ پہ نانگا پربت تھی. اس ہائٹ پہ 14,000 اسکوائر, وہ اوپر فٹ جا کے 14,000 اسکوائر فٹ تھا. وہاں پہ جا کے مائننگ کرواتے ہیں تو وہاں پہ بلاسٹ بھی کیے جاتے ہیں. میری یہ اسکن پھٹ گئی تھی, میرے پاس اس کی پکچرز بھی ہوئیں گی شاید. تو بڑا عجیب سا ایک معاملہ تھا, کریزی تھا, کریزی ہوں. اکیلا یہاں سے جایا کرتا تھا وہاں تک مائن کروانے. اس کے بعد ان کے ایک اور تھا, ان کی ڈیمانڈ کہ جی کچھ انٹیکس ہوتی ہیں وہ آپ اکٹھی کریں. تو میں وہ انٹیکس کے چکر میں گھڑیاں شڑیاں پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. خیر وہ ٹائم نکل گیا. پھر ایک وقت آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ میرے بھائی, میری والدہ, میری بیوی مجھ سے سب تنگ آ گئے حقیقت میری حرکتوں سے. وہ میری زندگی کا ایک ایسا راستہ تھا کہ میں اس دن بناؤں. اس دن کے بعد میں نے, وہ میرا ایک کہہ لیں کہ چیلنج تھا اس دن. اس سے پہلے میری کیا زندگی تھی, آئیں بائیں شائیں کیا تھا, ایک بیس تھی. لیکن اس دن معاملہ یہ ہوا کہ والدین نے, والد نے, کچھ بھائی نے ایسی کچھ باتیں کہیں کہ جو مجھے ذہن نشین ہو گئیں. اس میں میرے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو صحت تندرستی دے, شیخ طاہر صاحب, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. میرے استاد ہیں, استاد اس نیچر میں ہے کہ مجھے وہ, انہوں نے بڑی رہنمائی میری کی, آج بھی میری رہنمائی کرتے ہیں. بہت اچھے انسان ہیں وہ تھے. انہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیا, میں تیرے ساتھ ہوں. شاید وہ حوصلہ نہ ہوتا تو میں گر جاتا, شاید وہ حوصلہ نہ ہوتا تو میں گر جاتا. انہوں نے کہا میں تیرے پہ انویسٹ کر لوں گا یار, تجھے کچھ چاہیے ہوگا میں دوں گا, آگے نکل. یہ الفتح چھوڑنے کے 1 سال بعد کی اسٹوری ہے. الفتح سے پہلے تو کچھ معاملے کچھ اور تھے. خیر جی, اس دن میں ایسا ٹیون ہوا کہ میں نے پلان کر لیا کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا سب کی. ایسی کی تیسی سے مراد ہے کہ مجھے کوئی بات کرنے والا رہے گا نہیں. میں نے بچپنا بڑا کر لیا. اب میں شادی شدہ ہوں یار, ایک بیٹا میرا, بیوی بھی تنگ ہے, اپنا زیور بیچنے پہ آئی ہوئی ہے. کس معاملے میں آ گئے ہیں, گھر چھوٹا تھا. خیر جی, اس دن میں نے بھائی کا ایک چھوٹا سا کیوس تھا, وہ بھی الفتح پہ شیخ انیسہ کی بدولت, ان کی وائف کی بدولت مجھے الفتح کے باہر برآمدے میں وہ کیوس رکھنے کی اجازت ملی تھی. میں جب نوکری کرتا تھا, اس کا سائز ہوگا کوئی 3 فٹ, 1.5 فٹ اور تقریباً 3-3.5 فٹ. بس یہ اسٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے جو اصل ایپل مین کی اسٹوری ہے. وہ کیوس تھا میرا بھائی, ڈمیز لوگوں کی لگا رہا ہوتا تھا, نوکیا شوکیا یہ وہ. اس میں بہت لوگ ہیں جن کی ہمیں بہت مدد حاصل رہی. مدد اس لیے میں کہتا ہوں, میں سب لوگوں سے, جب آپ دل سے صاف ہوتے ہیں آپ کو ہر بندہ اوبلائز کر رہا ہوتا ہے, آپ کو ہر بندہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ آپ کے دشمن بھی کئی دفعہ آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں جو آپ سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں. خیر جی, اس معاملے کے بعد جب الفتح چھوڑا تو الفتح میں ظاہر ہے میں تو نہیں رہا, تو پھر اس کا کیوس ایک سائڈ تھا. وہاں پہ ایک لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بنایا. آج ان کے حالات کیسے ہیں, بہت برے ہیں. وہ کوئی وجہ ہیں, ریزن تھیں. وہ ایک تھے عارف بٹ صاحب, دوسرے تھے انیس مغل صاحب. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے ہمیں کہا یار آپ یہاں پہ آ جائیں. میرے پاس کچھ تصویریں پڑی ہوئی ہیں میری دکان کی. میں نے پلان کر لیا جی کہ میں اب کچھ نہ کچھ کروں گا. الفتح کے باہر ایک ہم نے گلی کے اندر ایک چھوٹا سا کیوسک لگایا, پھر ایک چھوٹی سی دکان بنائی جس کی تقریباً چوڑائی تھی کوئی 4-4.5 فٹ, لمبائی تھی تقریباً کوئی 7-8 فٹ, اور وہ اس کی شکل آپ دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ڈمیز رکھی تھیں, پوری شاپ خالی تھی, خالی ڈبے لے کے. نیچے کا ہمارا دوست تھا شانی بھائی کی دکان سے چیزیں اٹھا کے وہ چھوٹے چھوٹے خالی ڈبے رکھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں تو آپ. خیر جی, میرے پاس پیسے نہیں تھے, تب بھی مجھے شیخ طاہر صاحب نے سپورٹ کیا. ایک اور نام ہے, میں نام لوں گا نہیں, وہ ذرا تھوڑا سا
ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی 50,000 روپے دیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میری اپنی ایک گاڑی تھی, وہ بک گئی. گاڑی اس دور میں کیا تھی, الفتح کی رہنمائی پہ ایک گاڑی ملی تھی ان کی اسپورٹ کی وجہ سے, وہ بیچ دی. 4 پیسے اکٹھے کیے, تقریباً 3,25,000 سے 3,50,000 روپے. یہ سیٹ اپ 2011 میں اسٹارٹ ہوتا ہے, شیخ عرفان صاحب کے بدست ہوتا ہے, اور ایک فون بیچا جاتا ہے. جب میں کام میں آتا ہوں, ہال روڈ پہ جاتا ہوں, اسی کو بیچ کے 2-3 ہزار 500 جو کمائے ہوتے ہیں اسی ٹائم کک مارتا ہوں. 2 چکر میرے ہال روڈ کے لگتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اتنا آنیسٹ تھا کہ لوگ میری دکان پہ جیسے مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں نا, آپ شہد رکھ دیں یا آپ کوئی کہہ لیں کہ وہ مجھے ایک بندہ تھا, وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یار تو اپنی دکان پہ نا لگتا املی بیچنا ہے, تیرے کو بڑا رش پیا رہتا ہے. خاص طور سے خواتین ہوتی تھیں, اور جو آتا تھا لمبے, کیونکہ میں باتونی ہوں تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ میرے پہ مزہ لینے کے لیے کہہ لیں, کچھ کھڑے رہتے تھے, کچھ یہ, وہ تو بڑا نکلا. خیر جی, ہم آہستہ آہستہ کام چل رہا ہے, کک لگ رہی ہے, ٹوٹی پھوٹی میرے پاس بائک ہے, میں ہال روڈ جا رہا ہوں. کچھ دوست ہیں, انہوں نے بڑی میری خدمت یعنی کہ میری بڑی مدد کی. اس میں چند نام ہیں, میں جانا وہاں پہ, وہ فون اٹھانا, لاپس یہاں پہ دے دینا, کچھ کرتے کرتے ایسے ایک دکان کے سامنے, اس والی دکان والے بندے نے کچھ معاملہ اس نے کیا تو سامنے والی دکان پہ چلے گئے. یعنی صاحب نے کہا یار آپ میری شاپ پہ آ جائیں. لے جی, وہاں سے کام ویسا کام سٹارٹ ہوا ہے. میں نے لوگوں کو دل سے چاہا ہے. میرے پاس کچھ دشمن آئے گا تو میں اسے بھی اچھی رائے دوں گا, یہ میری فطرت میں شامل ہے, اس میں چینج نہیں کر سکتا. میرا جو کسٹمر آتا تھا یا جو کسٹمر آتے ہیں آج بھی میرے وہی کسٹمر ہیں, ان لوگوں نے مجھے بنایا ہے. میں بڑے نام لے سکتا ہوں, یہاں پہ گنوا سکتا ہوں ایک نام کے, اس بندے نے مجھے یہ سپورٹ کیا ہے, اس لوگوں نے مجھے پبلش کیا ہے. جب ہم الفتح کے باہر وہ شاپ کھولتے ہیں, وہاں سے ہمیں کچھ ایسا معاملہ چلتا ہے کہ ہم نے پلان کیا ہوتا ہے, کہ جناب اب میں انتہا کر دوں گا اس کیوسک سے. آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو فون بھی سیل کر رہے ہیں, ایک فون جا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, کسٹمر بھی ہمارے ساتھ آتے جا رہے ہیں. ایک دکان سے ہماری سامنے دکان آ گئی. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ میں نے جا کے, ہمارے بالکل نیبر میں ایک دوست آتے ہیں, میرے دوست نہیں, ایک کمپیٹیٹر آتا ہے میرا, جو مجھے بہت حقیقتاً میں بہت اندر سے غصے میں آتا ہوں کہ یار یہ کیا. میرا چھوٹا بھائی لقمان مجھے کہتا ہے یار تو انیس صاحب کے ساتھ بات کر, عرفان صاحب کے ساتھ بات کر کے ہمیں اندر وہ اپنا کیوسک بنا دیں. میں نے کہا نہیں یار, ہم یہی کریں گے جو کریں گے. کچھ عرصے بعد الفتح کے اندر کوئی بندہ آ جاتا ہے, وہ میری برداشت سے باہر تھا. میں عرفان صاحب کے پاس جاتا ہوں, عرفان صاحب کا اللہ بھلا کرے, انہوں نے مجھے عزت دی, انہوں نے کہا اچھا بیٹا کرتے ہیں کچھ. عرفان صاحب نے بولا, میں انیس صاحب کے پاس چلا گیا. انیس صاحب نے مجھے جگہ دے دی الفتح کے اندر. بس جی پھر وہ جگہ دی اور دی. اس کے بعد پھر الفتح کے اندر, الفتح حسین چوک, الفتح اسلام آباد, الفتح فیصل آباد, جہاں جہاں الفتح تھا, الفتح وائی بلاک, میں آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتا گیا. پھر صفا گولڈ گئے, ایمپوریم گئے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں. اس دوران تو تقریباً 5 سال پہلے قاسم علی شاہ صاحب میرے ساتھ مل جاتے ہیں. مجھے یاد, اصل بات جو یہ ایک دم ایکسٹینڈ والی آئی ہے, اس سے پہلے تو برانچز تھیں لیکن وہ الفتح کے اندر تھیں. قاسم علی شاہ صاحب ملتے ہیں, ان کا ایک لیکچر میں سنتا ہوں, یا ایک لیکچر یا ایک ویڈیو کلپ میرے پاس واٹس ایپ میں آتا ہے. میں وہ دیکھتا ہوں تو میں ایک بالکل کہہ لیں کہ اس بندے کو دیکھ کے نا تو ایک الگ سی فیلنگز آتی ہیں. سنڈے کا دن تھا, میں نے اسی ٹائم ان کے نمبر پہ کال کی. پہلے فیس بک سے نے ڈھونڈا کانٹیکٹ نمبر, اور اس بندے کی انتہا دیکھیں کہ اس نے میری فرسٹ کال پہ تقریباً مجھے فون, جی السلام علیکم جی, میرا نام فلاں ہے جی, آپ کون ہیں جی. شاہ صاحب میں کچھ زیادہ نہیں آپ کے بارے میں جانتا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا کوئی کلپ ایک مجھے ملا ہے تو پتہ نہیں انرجی بوسٹ ہو گئی ہے, تو آپ سے ملنا چاہوں گا. میری الگ سی فیلنگ ہے, میں ایموشنل بندہ ہوں, ایک جذباتی جسے کہتے ہیں. 1 منٹ نہیں لگا تو میں نے انہیں فون کر دیا, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بندے نے, قاسم علی شاہ صاحب نے, مجھے رسپانس دے دیا. کہتے اچھا یار کہاں ملنا ہے. پہلی بار آپ کسی کو فون کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے آپ کا زندگی میں پہلی دفعہ ایک کلپ دیکھا ہے. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کو بڑی دیر سے فالوور ہوں آپ کا. میں نے جیسے ہی وہ 5-6 سال پہلے ان کا ایک کلپ دیکھا تو میں نے فون اٹھا کے مارا. انہوں نے فون سن لیا اور مجھے کہتے ہیں بھائی مل لیتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک جگہ بتائی, کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ آ جائیں گلبرگ میں. میں نے کہا جی ڈن. شاہ صاحب کب آنا ہے؟ جب آپ کہیں. میں نے کہا جی آپ بتائیں. دوپہر 2 بجے ڈن ہے جی, سنڈے چل رہا ہے. لو جی میں خیر تب میں اسٹینڈ ہو چکا تھا تھوڑا سا, صرف الفتح کے اندر. شاہ صاحب ملتے ہیں. شاہ صاحب نے کچھ ایسے انجیکشن لگائے ہیں میرے اوپر نیچے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. سمجھ سے مراد کہ یعنی کہ اس بندے نے نا ایک پاور سی بلڈ کر دی, اور میں نے کہا یار ٹھیک ہے شاہ جی ایسا ہی ہوگا. شاہ جی نے پھر بتایا کچھ
کہ آپ ایسے ایسے مجھے فالو کریں, یہ کریں, ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے. وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ذہن نشین کرتا آ جانا ہے. جہاں سے بھول جانا, ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے تو دوبارہ آتا ہے, بابا یہ کیا چیز ہے, اسے بتا دیتے ہیں. اور اس بندے نے ویسے ہی وہ ایک اچھے انسان, ایک اچھے استاد, ایک اچھے رہبر ہونے, وہ بار بار میں راستہ بھول رہا ہوں, یہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں, میں راستہ بھول رہا ہوں, یہ مجھے راستہ بتا رہے ہیں. شاہ جی یہ کیا کرنا ہے یار, تو اینج کر رہا ہے. میں اور شاہ جی آپس میں پنجابی میں بات کرتے ہیں. میں کہا شاہ جی اینج ہے تو تسی جی گل دسی تھی اینج ہے. شاہ جی نے مجھے نا کوئی ایک معاملہ بتا دینا. لیکن اس کے بعد پھر جہاں جہاں مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا کیا, اور اللہ نے مجھے ویسے ہی بتایا. اس بندے نے مجھے میری ایکچوئل, جو ایک بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, مدر ایک ڈائمنڈ ہے, آپ ڈائمنڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ ڈائمنڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مدر روک لگی ہوتی ہے, مٹی شٹی, تو اس میں فیل نہیں آتی, وہ ڈائمنڈ نہیں ہوتا. اس بندے نے اس کی صفائی کی, اسے ایک ڈائمنڈ بنایا. سپورٹ کرنے والے, فائنینشیل سپورٹ کرنے والے میرے پاس ہیں. میری بیک بون شیخ عرفان صاحب, جو آج بھی میں نے ان سے, مجھے کچھ چاہیے تو میں جاتا ہوں عرفان صاحب مجھے کر دیں, اور وہ کرتے ہیں. لیکن میں تب جاتا ہوں جب میرے سر سے پانی گزر جاتا ہے, جب ایک انتہا ہو جاتی ہے. نہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی کروں خود سے کروں. اور یہ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں, ان کے کچھ ایسے بوسٹ کرانے کے طریقے ہیں, یعنی کہ مجھے کچھ کہ یار آپ یہ کریں گے, آپ فلاں جگہ پہ عثمان بھائی کر لیں, ٹھیک ہے جی شاہ جی کر لیتے ہیں. جو جی میں نے کیا, مجھے بڑا اعلیٰ رسپانس ملا. میں جہاں بھٹکا ہوں, جہاں پہ میں کمزور پڑا ہوں, پھر میں شاہ جی کو فون بھی نہیں کر رہا, میں شاہ جی کے لیکچر سن رہا ہوں. کبھی یوٹیوب کھول رہا ہوں, کبھی فیس بک کھول رہا ہوں. ان کے ٹاپک میں پتہ نہیں کتنے, جو میرے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتا تھا میں اسے سرچ کرتا تھا, میں وہاں پہ پہنچ رہا ہوں, اس کو 4 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے. کرتے کرتے پھر ہم آگے نکلتے گئے ہیں. کیسے کسٹمر کو پکڑنا ہے, کیسے اپنی زندگی میں آگے نکلنا ہے, کیا کیا معاملات کرنے ہیں, کس کسٹمر سے کس نیچر میں بات کرنی ہے. ان لوگوں نے مجھے یہاں تک ٹیون کیا ہوا ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے یہاں تک ٹیون کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کس پیٹرن میں جائیں گے. آپ وہ شاید ان کی آپ نے ضرور سنی ہوگی, ان کی ویڈیو تھی وہ 13 انڈوں کی ایک درجن, درجن 13. وہ بھیا وہ انہوں نے جو مجھے بتایا وہ واقعی, اور آج میری وہ فطرت ہے, فطرت بن چکی ہے. ایک پہلے ضرورت ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے, میری فطرت ہے. اب میں اپنے ہر کسٹمر کو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ فیور دے دوں. خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ اٹھایا اور یہ دے دیا. آپ کے پاس کوئی آئی فون لینے آیا تو آپ اسے کہیں کیبل بھی ساتھ دے جاؤ, نہیں, آپ اس کے ساتھ فری میں ان کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں, یار اس کو ایسے یوز کرنا. دیکھیں آپ جب بندہ یوزر ہوتا ہے نا خود, اور میری ایک اور عادت ہے کہ میں جب تک خود ہر چیز کو ٹرائی نہ کروں میں اپنی دکان پر پبلش نہیں کرتا. اسیسریز میں آل اوور نہیں, یہ ورڈ نہیں صحیح رہے گا. جو اسیسریز میں اسٹور ہے وہ میرا ہے, بڑا اسٹور. میرے پاس ایک پلیٹ فارم پہ سب کچھ ملتا ہے, بہت مہنگا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن میں اس پہ ٹرائی کرتا ہوں, اس کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں, اس کی فیل کرتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے, چاہے وہ چارجر ہے, چاہے وہ ایک کور کیوں نہیں ہے. چائنا میں خود جاتا ہوں ہر 2 مہینے بعد, جا کے بنواتا ہوں. اس بندے کی رہنمائی کی وجہ سے انہوں نے مجھے, کہہ لو کہ پتہ نہیں اور کسی کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے بڑا خاص طریقے سے دیکھا کہ یار عثمان تینوں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اے شاید اندر کی ہے, ایدا کیویں کرنا ہے. شاہ جی ذرا پنجابی, میں بھی پنجابی ہوں, یہ تو کہہ لیں کہ بھائی اردو لینگویج چل رہی ہے. تو شاہ جی نے عثمان جی نہیں کرنا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, میں چائنا میں ہوں, تو شاہ جی کو فون کیا ہوا ہے رہنمائی ہو رہی ہے. خیر جی, کرتے کرتے ہمارے اسٹور بنتے گئے ہیں, اور آج الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ایپل فونز, ایپل ڈیوائسز, ان کی بہتر سیلنگ کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے علاوہ. ہم اس ٹائم ڈائریکٹ ایپل ریسیلر نہیں ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے میرے پاس جو آپ کو سورس ڈائریکٹ ایپل پرووائڈ کرتا ہے نا, میں وہ کرتا ہوں. میرے بیک اینڈ پہ مرچنٹائن ہے, مرچنٹائن سے آگے ایئر لنک ہے, ایئر لنک نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. ایئر لنک نے, اس کے بعد ایک فیوچر ٹیک ہے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. سپورٹ ایسے کہ ہم انہیں اب لوکل وارنٹیاں دے رہے ہیں کسٹمرس کو, اور یہ وہ ہر معاملے میں ان کمپنیز نے ہمیں ایک ری سیلر کا نام دے دیا. بالکل ٹھیک. میں آج یعنی کہ ڈائریکٹ معافی چاہتا ہوں آپ کی بات, انہوں نے مجھے آج ایک ری سیلر کا ٹیگ دے دیا ہوا ہے. میری کوئی پرابلم آتی ہے, میرا کسٹمر ڈسٹرب نہیں ہوتا. ہم ہوم سروسز دیتے ہیں کسٹمرز کے گھر جا کے. یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ جو آپ کا کسٹمر آئے, جو لوگ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کسٹمر کو ہمیشہ سچ بتائیں, کسٹمر کے ساتھ فیئر رہیں. آپ کو کسٹمر کتنی دفعہ نقصان پہنچا لے گا,
ورڈ سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کسٹمر آپ کو کتنی دفعہ نقصان پہنچائے گا، حالانکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا نہیں آ رہا تک جو کام کرتا ہے وہ شاپ کیپر غلط کر رہا ہے، اس سے ہر چیز کی ہاؤ ناؤ پتہ ہوتی ہے. جیسے میرا مذہب کہتا ہے کہ اپنی خامیاں پہلے بتائیں. ہمارا کسٹمر آنا ہے، ہم نے کسٹمر کو پہلے بتانا ہے یہ ہماری خامیاں ہیں، اس فون میں یہ ہے، اس کو ایسے ایسے یوز کر لیں. اگر برانڈ نیو لے رہے ہیں تو اس کا یہ معاملہ کر لیں. اگر برانڈ نیو کے اندر کوئی پسند آتا ہے تو آپ گھر بیٹھیں، ہم آپ کو سروسز دیں گے. ہم ہوم سروسز دے رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کا فون اٹھایا، اس کو ریپیئر کیا، اسے جو کروایا یا جو بھی ہوا بیک اینڈ پہ میرا کسٹمر خراب نہ ہو. میرے آج کسٹمر میرے لیے بڑے ریمارکس اچھے دیتے ہیں الحمدللہ، بہترین والے ریمارک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹائم بہت کم ہے عثمان بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس کاروبار میں، جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہے، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، میرا مشورہ یہ ہوگا آپ کود پڑیں. کود پڑنے سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کسی کا منہ لال دیکھ رہے ہیں اور اپنا منہ لال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں آل اوور ورلڈ جنہیں دیکھا ہے، میں چائنا گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک بندے کا پین بکنا شروع ہو گیا تو ساروں نے پین بنانے شروع کرتی ہیں، رنگ لالا پیلا پہ جو پتہ نہیں کیا کیا رنگ ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ عجیب نام پیٹرن وہی رہتا ہے بیک اینڈ پہ، اور فرنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گیم کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک 3 Idiot مووی تھی، میں موویز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن میں نے وہ ضرور دیکھی. ایک اس کے اندر سے ایک آپ کو فیلز آتی ہیں اس کی کہ آپ کو ایک ملتی ہیں، وہاں سے کچھ ٹریننگ ملتی ہے. جیسے عامر صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ جو آپ کو دل لگتا ہے وہ کریں، جو آپ کے دل کو لگتا ہے، جو آپ کو ایزی لگتا ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ کریں. اور میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرے بے تحاشا بزنس ہے، خالی ایک ایپل مین لے کے نہیں بیٹھا ہوا میں، میرے بے تحاشا بزنس ہیں الحمدللہ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اوپر وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز برابر ملتی ہے. یہ میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے. پراپرٹی کر رہا ہوں تو جب میں ساری ٹائم کیلکولیشن کرتا ہوں کہ یار اتنا انویسٹ کیا تھا، اتنا ٹائم دیا اور یہ پروفٹ آیا. میں نے گارمنٹس کی شاپ کھولی یا اس کا بزنس کیا تو یار میں نے یہ ٹائم دیا، یہ اتنا تھا تو اتنا مجھے پروفٹ آیا. جب میں نے ابھی ڈیری کا کام شروع کیا تو ڈیری میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ ٹائم دے رہا ہوں، یہ انویسٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ سارے معاملات کر رہا ہوں، اتنا ٹائم اس کو دے رہا ہوں، اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، تو مجھے یہ پروفٹ آ رہا ہے. میں یہ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بے تحاشا بزنس میں. کوئی بندہ یہ نہ دیکھے کہ یار میرا یہ بزنس کم ہوئے گا، اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے، اس میں اتنا پیسہ ہے. میں چیلنجن کہوں گا سب کو، چیلنجن کہ سارے جتنے بھی بزنس ہیں آپ کے، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے، جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز معیار میں ملتی ہے، ایک چیز برابر ملتی ہے. ان کا ہمیں بیسیکلی پروفٹ گین کرنا ہوتا ہے نا کہ یار اس میں پروفٹ کیا آئے گا. تو جب آپ اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ یار میں نے یہ کچھ کیا تھا، مجھے یہ ملا. ضرور کریں اپنا کام، لیکن وہ کریں جو آپ کو دل آپ کا اجازت دیتا ہے، جس میں آپ کو آسانی لگتی ہے. نہ کہ یار وہ بندہ وہ دیکھیں گے ایپل مین کہاں پہ پہنچ گیا، اور بھائی ایپل مین کیسے پہنچا ہے. آپ وہ پہنچیں جو آپ کو ایزی لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. عثمان بھائی، دوستوں کا کیا کردار رہا آپ کو سپورٹ کرنے میں؟ دوستوں میں کردار، دوست تو جی سب کچھ ہی ہوتے ہیں. اگر آپ دوست کو دوست سمجھیں تو دوست اسے رکھیں جو پازیٹیو ہیں. اپنی زندگی میں صرف پازیٹیو تھنگس رکھیں. جس بندے سے آپ کو نیگیٹو تھنگس آتی ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ کچھ ٹائم میں چینج نہیں ہوتا تو آپ چینج ہو جائیں، اپنا راستہ بدل لیں. میرے دوست ہیں، میرا سب کچھ ہے، میرا مان ہے. میرے وہ دوست ہیں جن کو میں ایک کال پہ وداؤٹ کچھ بتائے ہوئے کہ یار ہم یہ پلان کر رہے ہیں، بس ایک آرڈر کیا اور انہوں نے کر دیا. اس میں نام ہے شاہ نواز ہے، عمران ہے. ایک مجھے جس بندے کی وجہ سے آج میں یہ بیٹھا ہوں، پازیٹیو تھنگس، جس کو نام دیا تھا میں نے مسٹر پازیٹیو، وہ ہیں ملک اشتیاق صاحب. ان کی بہت زیادہ رہنمائی ہے میرے ساتھ. جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے ٹیون کیا ہے، اس بندے نے مجھے روحانیت میں ٹیون کیا. میں اس بندے کو بس میرے پاس ورڈ نہیں ہے، ختم، بہتر ہے. بہت بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ تشریف آوری کا اور وہ تمام تر باتیں ہمارے سے شیئر کرنے کا جنہوں نے آپ کو آج یہاں تک پہنچایا. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو خاص طور پہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.